الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وآدم بين الماء والطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ہیٹر چلا دو. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم ضرور بضرور اس پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کا وعدہ کرو. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبروں کی روحوں کو کہ کیا تم میری اس بات کا اقرار کرتے ہو، میرے ساتھ عہد کرتے ہو کہ میرے آخری نبی کی تائید کرو گے، ایمان لاؤ گے، نصرت کرو گے. قالوا اقررنا. تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ نے اقرار کیا کہ ضرور بضرور ہم آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. تم بھی گواہ بن جاؤ آخری نبی کی نبوت پر اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا یہ مفہوم تھا، اور جو حدیث تلاوت کی ہے اس کو امام ترمذی نے اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے فیصلے میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا. مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں تو یہ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیے کہ انا نبی و آدم بین الماء والطین. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ انا نبی و آدم بین الماء والروح، کہ ابھی پتلا بن رہا تھا اور روح پھونکی جا رہی تھی، اور اس وقت بھی اللہ کے فیصلے میں آخری نبی تھا. یہ جو تیسرے پارے کی آیت کریمہ آپ نے سنی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یہ صرف ان روحوں کو جمع کیا گیا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ تھی، ساری روحوں کو نہیں. جو سورہ اعراف نامے پارے میں
قرآن مجید نے بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان جو قیامت تک پیدا کرنے تھے ان سب کی روحوں کو جمع کیا. تمام انسان جتنے قیامت تک پیدا کرنے تھے ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. روحیں تو پیدا ہو گئیں، ان کی دنیا میں آنے کی ترتیب الگ الگ تھی. ساری روحوں کو پیدا کر کے یہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے روحوں سے الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر بعد میں اللہ اپنی ربوبیت کے اوپر سمجھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ ان عام انسان کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار عالم ارواح میں کیا ہوا تھا. یہ سورہ اعراف 9واں پارہ ہے. جو سورہ آل عمران 3 پارے کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں صرف انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ کو اللہ نے جمع کیا، ساری روحوں کو نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ تم کو میں نبی بناؤں گا، کتاب نازل کروں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تم سب کے بعد میرا آخری پیغمبر آئے گا جو تم سب نبیوں کی تصدیق کرے گا کہ ہاں داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یہ کتابیں نازل ہوئیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بضرور ایمان کا وعدہ کرو کہ اس آخری نبی پر ایمان لاتے ہو اور اس کی مدد کرو گے. کیا تم میرے اس عہد کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو سب انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. یعنی ہمارے نبی پر تمام انبیاء کے ایمان کی یہ بات ذکر کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دعائے ابراہیم، بشارت عیسیٰ اور اپنی امی کی خواب کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے آخری پیغمبر اپنی اولاد میں سے مانگا. جب بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا تو فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. بیت اللہ تعمیر ہو گیا اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور آخری پیغمبر میری اولاد میں سے عطا کر. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں علیہ السلام، بشارت عیسیٰ ہوں. سورہ حشر میں 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرا برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، میں پیغمبر ہوں اور حقیقت میں اس پیغمبر کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آخری پیغمبر آنے والا ہے جس کا آسمانی نام احمد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، اور بنو ہاشم جو ہے عرب قبیلوں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ قبیلہ شمار ہوتا تھا. قبیلے سارے ہی اعلیٰ تھے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انا انفسکم نسبا حسبا وسحرا، میں تمام لوگوں میں سے نسب کے اعتبار سے، اپنے یعنی والد اور دادا کے شجرہ نسب کے اعتبار سے،
اپنی والدہ کے نسب کے اعتبار سے اور شرافت کے اعتبار سے تمام دنیا کے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ ہوں، اور میری اولاد میں سے یعنی میرے سلسلہ نسب مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک، میرے شجرہ نسب میں مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ میرے آباء و اجداد بنتے ہیں، ان میں سے کبھی کسی سے زنا سرزاد نہیں ہوا، سب نکاح کی صورت میں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی امی کی خواب ہوں۔ امی کی خواب کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جب امید میں ہوئی تو مجھے عجیب و غریب قسم کی خوابیں بھی عمدہ عمدہ آتی ہیں، اور ایسے نور کی روشنیاں مجھ سے نمودار ہوتی ہیں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عبد المطلب اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرماتے ہیں، ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو عبد المطلب اس وقت مکہ کے سردار تھے، اور خاندانی شرافت یا اس لحاظ سے تو اونچے تھے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری وجاہت اور حسن بھی، روب بھی بہت اونچا عطا کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے نقش پر خوبصورتی اور وضاقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ زیادہ تھے۔ یہ جو واقعہ عام الفیل ہے، ابرہ بادشاہ نے جو بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام کیا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ کی طرف چل پڑا تھا، منا کے علاقے میں اسے روک دیا گیا تھا، تو اس نے عبد المطلب کے اونٹ جو چر رہے تھے وہاں، ان کو پکڑ لیا تھا، اپنے قبضے میں کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ابرہ سے بات کرنے گئے۔ ابرہ اس وقت اپنے تخت کے اوپر، جیسے بادشاہوں کا اس وقت تاج تخت ہوتا تھا، وہ جلوہ افروز تھا، اپنے تخت پر ابرہ بادشاہ یمن کا، جو چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے مکہ مکرمہ پر۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب کے ظاہری روب اور دبدبے اور وجاہت کے لحاظ سے وہ متاثر ہو کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے سٹیج سے نیچے اتر آیا تھا، وہ دیکھ کر ان کی شخصیت کو۔ تو عبد المطلب نے بات کی کہ ہمارے اونٹ چھوڑ دو، بس ہم یہ بات کرنے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا آپ اتنے بڑے سردار ہیں، تو میں تو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اپنے اونٹوں کی۔ تو عبد المطلب نے یہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ بنا کہ بیت اللہ جس کا گھر ہے اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہ اونٹوں کا ظاہری مالک میں ہوں، میں اونٹوں کی بات کرتے آیا ہوں، بیت اللہ جس کا گھر ہے وہ خود نمٹ لے گا۔ تو یہ عام الفیل والے سال ہی، یعنی جس سال ابرہ نے حملہ کرنے کی ترتیب بنائی اور اتنا سفر بھی کر کے گیا، تو اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اس فیل والے واقعے کے 25-30 دن کے بعد عبد المطلب شام کی طرف سفر کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب ساتھ لے جاتے ہیں تو راستے میں ایک ایسے علاقے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں کے قبیلوں کا اٹھنا بیٹھنا نظام اتنا پسند آیا عبد المطلب کو کہ ان سے اپنے اسی بیٹے کے رشتے کی بات کی
جو اپنے ساتھ ہیں عبداللہ. انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، رشتہ دیکھا بھی گیا، پسند بھی آ گیا، ہو بھی گیا رشتہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اسی سفر میں عبداللہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ، اپنی بہو آمنہ کو بھی لے کے مکہ مکرمہ میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان سمجھ سکتا ہے، بعض دفعہ انسان نہیں سمجھ سکتا، انسان کمزور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں اور ابھی 2-3 مہینے کے ہیں کہ اپنے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ جب پیدا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، جن حضرات نے مکہ مکرمہ دیکھا ہے تو جو صفا مروہ والی سائڈ ہے، کھلا سا میدان ہے، ادھر ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہاں اب تک باتھ روم ہی ہے. بڑی تغیر تبدل نظام ہوا ہے لیکن وہ باتھ روم والی جگہ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. صفا مروہ والی سائڈ میں بڑا کھلا سا میدان ہے جو شاہی محل تصویروں میں نظر بھی آتا ہے. وہاں پر ایک جگہ پہ باتھ روم ہے بہت بڑے، یہ ابو جہل کا محل تھا. اسی کے ساتھ 2-3 غاریں ہیں، پہاڑ شروع ہوتے ہیں، 2-3 غاریں ہیں اور ان پر لکھا ہوا ہے کہ حاجیوں کے لیے چلنے کا راستہ، پیدل چلنے کا راستہ. وہ غاروں کے اندر سے جاتے ہیں اور دوسری غار سے یوں واپس کنکریاں مار کے. یہ شیب ابی طالب ہے. اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک اکٹھا جو ایک طریقہ ہوتا ہے گھر تھا. اس گھر میں بعد میں جو بادشاہ آئے تو انہوں نے اپنی سمجھ کے لحاظ سے چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی کہ یہ پاک جگہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، تو اس کو یوں یاد رکھا جائے کہ اس پہ ایک چھوٹی سی بالکل مسجد حرام ساتھ ہے. صفا مروہ کی وہ لمبا راستہ ہے صحیح کرنے کا. تو وہاں پر اس حکومت آل سعود نے اس مسجد کو شہید کر کے تو مکتبہ اسلامیہ کے نام سے ایک لائبریری بنائی ہے کہ وہ مسجد حرام بالکل قریب ہے اور یوں مسجد ہونا، پھر لوگ وہیں نماز اور سجدے شروع ہو جاتے ہیں. مسجد حرام کی زیادہ فضیلت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شیب ابی طالب میں ہی ہے اور اس گھر میں پہلے مسجد تھی. ایک زمانے تک آل سعود نے اس جگہ کو 2 منزلہ تقریباً اسلامی لائبریری کے نام سے عمارت ہے جو اب بھی ہے. اور ایک اچھی گویا کہ فعال لینے سے اسلامی لائبریری بنائی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا بعثت معلما، کہ میں سیکھنے سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور سیکھنے سکھانے کا ذریعہ کتاب اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور کتاب اور اللہ کے نیک بندے، یہ دونوں کے ذریعے سے انسان کو اسلام کی سمجھ آتی ہے، روحانیت بھی پروان چڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں قبیلہ بنو سعد، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ میں آتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی، دودھ پلایا اور قبیلہ بنو سعد میں ہی لے گئی تھی. یہ قبیلہ بنو سعد طائف پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف روڈ جاتی ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علاقہ ہے، قبیلہ بنو سعد. آپ لوگوں نے نہر زبیدہ سنی ہوگی جو خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم محترمہ نے بنائی تھی حاجیوں کے لیے. اب تک منا، مزدلفہ اور عرفات میں اس کی دیواروں کے اثرات ہیں اور یہ حکومت بھی سوچتی رہتی ہے کہ وہی ترتیب دوبارہ بحال کر دی جائے تو حاجیوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں، جہاں جہاں حاجیوں نے رہائش رکھنی ہے وہاں سے وہ نہر گزرتی ہوئی جاتی ہے اور جس جگہ سے حاجی کو ضرورت ہے تو وہ اس جگہ سے پانی حاصل کر سکتا ہے. اتنا بڑا نظام ٹوٹیوں کا، فلان اور ٹینکیوں کا،
جو اتنا کافی ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ نہر زبیدہ مفید تھی۔ بہرحال جہاں کچھ اور تباہ ہوا تو یہ بھی پھر اسی طرح کی ہو گئی۔ نہر زبیدہ قبیلہ بنو سعد جہاں آباد تھا اور طائف، ان دونوں کی وادی کے درمیان میں ایک چشمہ ہے جس میں پہلے حوض بنایا گیا اور پھر وہاں سے یہ نہر، طائف سے یہ نہر کھود کر لائی گئی جو منا، مزدلفہ، عرفات حاجیوں کی ضرورت کو پورا کرتی تھی۔ آپ قبیلہ بنو سعد میں رہے، میرے ذات کا زمانہ بھی رہے، وہاں بھی خرق عادت بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا کرتی تھی۔ ان کی عمر کافی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے، لوگوں میری امی آ رہی ہے۔ آپ کی امی تو آپ کی جب عمر 6 سال کی تھی تو دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا عبد المطلب کی بڑے خوبیاں، نیکی، فضیلت ہے، انہیں اسلام کا زمانہ ملا ہی نہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی ہوئی تو امی فوت ہو گئی، آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا فوت ہو گئے۔ نبوت تو آپ کو 40 سال کے بعد مل رہی ہے، لیکن دادا بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، یوں پاؤں مارے، اللہ کے حکم سے پانی شروع ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا زم 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 زم، رک جاؤ، زم زمہ یو زم زمو کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رک جا، رک جا۔ وہی اس پانی کا نام پڑ گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں مارنے سے چشمہ پھوٹا۔ ان کی امی نے کہا رک جاؤ، زم زم، زم زم اس پانی کا نام بن گیا۔ یہاں سے پانی اٹھا، پھر کوئی اور آبادی نہیں تھی، آہستہ آہستہ پانی کو دیکھ کر دوسری آبادی بن گئی جو ابھی عرض کرتا ہوں۔ مرور دور میں قبائل کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ میں حضرت دادا عبد المطلب کی فضیلت پر بات کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے ضد میں آ کے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، بس یوں ہی ہوتا رہا، اور اس علاقے کا پانی پینے کا نظام وہ یوں ہوتا ہے کہ بارش ہوئی، لوگوں نے حوض بنائے ہوئے ہیں، پانی سے بھر گئے، بس جب تک یہ ختم ہو گئے تو دوبارہ پانی اللہ پاک بارش دے دے گا، یہی نظام تھا۔ حضرت عبد المطلب خود روایت کرتے ہیں کہ میں حتیم میں کی جگہ جو بیت اللہ کے ساتھ ہے اس میں سویا ہوا تھا، وہی جگہ جو بعد میں حتیم کے نام سے معنون ہوئی، یعنی بیت اللہ شریف کے مطاف میں کہیں سویا ہوا تھا۔ تو ایک دن بھی مجھے خواب آئی کہ کنواں کھودو، میں نہیں سمجھ سکا، اس سے پوچھا کیا بات ہے، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی، چوتھے دن بھی یہی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا زمزم، کیا کنواں، کون سی جگہ، کیسے کھودوں؟ پھر مجھے خواب میں نشانی بتائی گئی کہ یہاں کھودو۔ میں نے بتایا کہ قبائل کی لڑائی کی وجہ سے ضد میں آ کے انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا۔ ایک عرصے تک، زمانہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک عرصے تک زمزم کا کنواں بند تھا۔ عبد المطلب کو خواب میں یہ بات دکھائی دی جا رہی ہے، یہ اٹھتے ہیں اور یہ خواب کیا، یہ تو حقیقت نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ خواب آ رہی ہے اور اس جگہ میں یوں نشانی بتائی جا رہی ہے، بیت اللہ شریف کے جو دروازہ ہے اس کے سامنے سے مجھے وہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں کھودو، یہاں زمزم کا کنواں ہے، میں یہاں کھودنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے مذاق بنائی،
بہرحال وہ جس طرح ہوتا ہے نظام، انہوں نے کھودنا شروع کر دیا۔ 3 دن لگے رہے، اوپر مٹی گٹا بہت آیا ہوا تھا۔ تیسرے دن کے بعد کنویں کی مڈیر ان کو نظر آ گئی جو اس وقت کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پانی آ گیا۔ کچھ عرصے تک لوگوں نے باتیں کی، لیکن وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ یعنی زمزم کو تجدید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے ہوئی ہے، یہ کنواں آباد ہوا۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ زمزم کا کنواں اور یوں جو ہوا تو یمن کے علاقے میں قحط آ گئی تھی، اور لمبی قحط تھی، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ۔ تو یمجم کے قبائل نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی، اپنا علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ پرانی بات، زمانہ اسلام سے سینکڑوں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ پھرتے پھرتے پرندوں کو جب دیکھا اس وادی غیر ذی زر میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے نوولود اور اہلیہ کو یہاں چھوڑا تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ وادی غیر ذی زر، بے آب و گیا علاقے میں اپنے گھر والی کو بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تیرے حوالے ہے۔ انہوں نے جب پرندے اڑتے دیکھے، قبیلہ جرہم جو یمن سے قحط سے ڈرا ہوا پھر رہا تھا، یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ یہاں آباد ہونے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ جرہم سے ہوئی، یہی قبیلہ جرہم جو یمنی قبیلہ ہے، اور یہاں رہنے لگ گئے، پانی اور بھی علاقے آباد ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شجرہ نسب میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور شروع میں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دودھ پلایا، اپنی امی نے بھی پلایا۔ یہ صوبیہ ابو جہل کی لونڈی ہے، وہ تو نبوت کی بات تو پھر ظاہر ہوگی نا 40 سال کے بعد۔ ابو جہل بھی ولادت کے اس احترام میں ساتھ تھا، لیکن وہ تو الگ بات ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صوبیہ جو ابو جہل کی لونڈی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا، اس کی برکت سے اللہ نے حضرت صوبیہ کو بھی اسلام کی دولت عطا کی، یہ مسلمان بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال آپ جب پیدا ہوئے اور اس پر دادا عبد المطلب نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ مجھے چند دن سے ایک خواب آئی ہے کہ ہمارے گھر سے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ہمارے حرم سے ایک درخت اٹھتا ہے، بڑا روشنی دیتا ہے، تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور میں بھی بڑا خوش ہوا اس درخت کو دیکھ کر۔ تو لگتا یہ ہے کہ میری خواب کی تعبیر میرا یہ پوتا ہے جو پیدا ہوا، تو میں نام رکھنا چاہتا ہوں اس کا، جو مجھے بار بار اس نام کے بارے میں دل میں خیال آتا ہے، اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس رکھے ہوئے نام کو قبول کیا، اور جب آپ بعد میں نبی بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو جو کلمہ طیبہ عطا کیا وہ بھی یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں بات ہے، من بعد اسمہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، یوں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منظوم کیا کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ بات کہی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں سے ہمارا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، پورے خاندان میں سے ہمارا بیٹا بڑا خوبصورت ہے۔ ترا عز لولا تم کی بسس سنائے تو تاہا یاسی بسس چه وصفت کند سادیے نا تمام علیک السلام اے نبی والسلام۔ اے اللہ کے آخری حبیب،
تیرے لیے ہی تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے، تیرے نام قرآن میں آئے طٰہٰ اور یاسین۔ ساتھی جیسے لوگ، یہ دنیا ساری تیری تعریف کیسے کر سکتی ہے؟ ہم سارے نالائق، ناچیز، ناکافی، ناتمام ہیں، تو اللہ کے بعد سب سے اونچا انسان ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہمارے خاندان میں سے بہت خوبصورت ہے، تو شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا ان کی اصلاح کریں، یہ صرف ان کے قبیلے میں خوبصورت نہیں۔ فرمایا فاقہ گردیدام گرویدام مہرے بتا ورزیدام، شیخ سعدی فرماتے ہیں آفاقہ گرویدام مہرے بتا ورزیدام بس یار خوبا دیدام اما تو چیز دیگری قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى احسن اکمل اشرف اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں میرا بیٹا اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کو ان کے یہ جملے پسند نہیں آئے، اللہ نے جبرائیل بھیجا ان کی اصلاح کرو۔ میں نے پوری کائنات بنائی، پوری کائنات میں یہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں نہ بزم خیال میں، یہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال مشورے کے مطابق جو اس وقت صحت کے لحاظ سے یا لغت سکھانے کے لحاظ سے عرب بچوں کو یوں دوسرے قبیلے میں بھیجا جاتا تھا، تو قبیلہ بنو سعد کو آپ کے گھر والوں نے پسند کیا، اور مشہور بات ہے کہ بعض دائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کو گویا نہیں لیا کہ یہ غریب لوگ ہیں، حق کی خدمت کیا دیں گے، اللہ کا نظام کچھ اور تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے گئی ہیں، آپ کے ساتھ جو بھائی اور شریک تھے دودھ پینے والے یا حلیمہ کی اولاد جو اور تھی، آپ کے مختلف کارنامے اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، اس پر تو بادل سایہ بھی کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ان کی اولاد یہ بھی کہتی کہ میں نے تو اسی بھائی کے ساتھ جانا ہے، اسی بھائی کے ساتھ جانا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں تو سایہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح۔ سب سے پہلا شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو چاک کیا گیا وہ قبیلہ بنو سعد میں اس علاقے میں ہوا۔ یہ بچے خود بتاتے ہیں اپنی امی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یوں کوئی بندے آئے تھے، ہمارے بھائی کو پکڑا، لٹایا، سینہ چاک کیا، دل کو کچھ کیا، پھر بند کر دیا۔ دوسری دفعہ آپ کا شق صدر 12-13 سال کی عمر میں کیا گیا ہے۔ ابتدائی شق صدر کہ لہو العب سے آپ کو پاک کیا گیا۔ دوسرا شق صدر کہ جو 12-13 سال کی عمر میں ہوا کہ نوجوانی میں عموماً بندہ مختلف خیالات رکھتا ہے، وہ ختم کر دی گئی۔ اور تیسرا شق صدر نبوت عطا کرنے سے پہلے کیا گیا تاکہ علوم نبوت کا بوجھ برداشت کیا جائے۔ اور چوتھا شق صدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر سے پہلے ہوا، جو آپ نے سنا کہ حتیم میں لایا گیا، ایک تشت لائی گئی، براق آئی تھی، اور یوں آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کی طرف سفر۔ دوستو بات یہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جب چاچا نے شام کی سفر میں یہ ارادہ کیا کہ ساتھ لے جاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ جب یہ ایک بحیرہ راہب، جو کتابوں میں مشہور نام ہے بحیرہ راہب،
اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، جو بچہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ تو کہا میرا بھتیجا ہے اور اس کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، یہ پھر ہمارے پاس ہی ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ شام کے سفر میں ساتھ نہ لائیں۔ ابو طالب نے اس بحیرہ راہب سے پوچھا، یہ عیسائی بزرگ تھا، کہ کیوں ساتھ نہ لے آؤں؟ اس نے کہا جو میں نے کتاب اپنی پڑھی ہے، اس کتاب میں جو نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں اور علامات ہیں، میں اگر صحیح سمجھا ہوں تو یہ وہی پیغمبر ہے، اور جس طرح میں سمجھ گیا ہوں اپنی کتاب میں، جو ہماری کتاب میں بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بتائی گئی ہیں، اسی طرح کوئی اور بھی سمجھ سکتا ہے، اور ضد و عناد میں اس ہستی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ ابو طالب نے یہ مشورہ کیا اور پھر واپس آ گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 سال کی عمر میں آپ کا سفر ہے، آپ کا تجارت کا لین دین اور یوں اٹھنا بیٹھنا دوستی، آپ کی عمر جب 18 سال کی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق، اٹھنا بیٹھنا، دوستی، تجارت میں شرکت وغیرہ یہ بات تھی۔ آپ تجارت میں ایک تجربہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آپ شام میں جانا چاہتے ہیں سفر تجارت کے لیے، تو اپنے غلام میسرہ کو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تقریباً اب 24 سال کے لگ بھگ ہے، آپ شام کے سفر کو جانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ختیجہ جو ایک مالدار اور متمول خاتون عرب کی شمار ہوتی تھی، اس نے کچھ پیسے دیے تجارت کے لیے، اور ساتھ اپنے غلام کو بطور خدمت کے سمجھیں، سہارے کے سمجھیں، بھائی ایک ساتھ مددگار کے طور پر ساتھ چلا جائے گا۔ یہ میسرہ غلام آپ کے ساتھ گیا، واپس آیا، اس نے ساری خوبیاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کچھ تو خرق عادت چیزیں ہیں کہ بادل بھی سایہ کرتے ہیں اور یوں اس طرح کی باتیں ہیں، اور آپ کی شرافت، امانت، سچائی، اس طرح کی چیزیں جو نوٹ کی ختیجہ کے غلام میسرہ نے، وہ بھی اس نے آ کے اپنے آقا مالکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ یہ خوبیاں سننے کے بعد، یہ خوبیاں کردار پر مبنی ہیں، اور آپ کو صادق اور امین کا لقب جو ہے نا جی، وہ نبوت سے پہلے دیا گیا تھا۔ آپ کے کاروبار میں، معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ساتھیوں کے ساتھ گفتگو شنود میں سچائی، امانت، دیانت آپ کی خوب مشہور ہو چکی تھی، اور سب سے زیادہ یوں تجارت کے سفر میں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ان کے شوہر پہلے وفات پا چکے تھے۔ نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب بھی اس وقت بڑے تھے، دادا بھی فوت ہو چکے تھے، والد صاحب تو پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اپنے چچا ابو طالب سے یہ مشورہ کیا کہ مجھے فلانے خاندان سے یہ نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ خاندان کیسا ہے، یہ خاتون کیسی ہے، اور میرے لیے نکاح یہ اچھا ہے، میں نکاح کر لوں یا رد کر دوں۔ یہ مشورہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، آپ کی عمر اب 25 سال ہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ صحیح ہیں، یہ خاتون بھی بہت اچھی ہے، اور شرافت اور کردار کی لحاظ سے یہ مشہور ہے، تو رشتہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ بعض معترضین نے عجیب عجیب باتیں فضول کی ہیں۔ دیکھو بھائی، 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، جو صحیح نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، شادی کی جو عمر ہے، اور جس خاتون کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے وہ 40 سال کی خاتون ہے، کہ بعد میں جو لوگوں نے یوں کہ آپ کی شادی میں بہت شوقین اور فضول بات
بس جن کے دل میں جو بغض ہے وہ باہر آتا ہے۔ دوستو اصل تو ربیع الاول کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ لے کے آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ گفتن، شنیدن، نشستن، برخاستن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے بات کی، ہم نے سن لی، مجلس میں بیٹھ گئے، بس اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی قرآن مجید ایسے نہیں بیان کرتا، ہر سپارے میں رضی اللہ عنہ ورضوان، رضی اللہ عنہ ورضوان۔ انہوں نے جو بات، جو ادا، جو سنت، جو طریقہ اپنے نبی کا دیکھا اس کو اپنایا ہے۔ اصل ربیع الاول کا پیغام دوستو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے سنن میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں ہماری نجات ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے لوگو، میرا پیغمبر جو بات تمہیں کہے اس کو کر گزرو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے لوگو، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے آخری حبیب کا کہا مانو، یقیناً کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اللہ دین کی سمجھ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔